ایک منٹ میری غریب بہنوں، خدا کا واسطہ ایک منٹ رک جاؤ. میں تمہیں ایسا عمل دوں گا، صرف 3 بار میرے کہنے پر اللہ کا واسطہ پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو. یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اس عمل کو سنو، میں ابھی تمہیں بتاؤں گا. اتنی تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی. صرف یہ عمل، اللہ پاک کی قسم، 3 منٹ میں تمہیں بتائے گا میں چیز کیا ہوں. 3 منٹ میں انشاءاللہ اللہ پاک کی ایسی تمہارے اوپر کرم نوازی ہوگی، ایسی بیماریاں دور، ایسی پریشانیاں دور، ایسی تکلیفیں دور، ایسے تمہارے معاملات بہتر ہوں گے کہ تم کہو گے کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا. دیکھو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے. یہ قرضے ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، غریبی ختم. اللہ پاک کی کرم نوازیاں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی. کبھی یہاں سے آئے گا، کبھی وہاں سے آئے گا، اتنا ملے گا کہ تم کہو گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا بس کر دے. بینک بھر جائیں گے، گھر بھر جائیں گے، لیکن اس عمل کی طاقت ختم نہیں ہوگی. یہ ایک دن میں بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ. اب سمجھے عمل عصر کے بعد پڑھنا ہے. صرف 3 چیزیں پہلے پڑھنی ہے، چوتھی چیز آخر میں پڑھنی ہے. 4 چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے. عصر کی نماز کے فوراً بعد یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان. بس بات ختم. آج میری ویڈیو عصر سے پہلے ملے، عصر کے وقت ملے، اچھی طرح سمجھ لیں. اور جیسے ہی آپ کے ملک میں، شہر میں، چاہے عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ پڑھ لیں، چاہے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں، انشاءاللہ میں کوئی قسم، کوئی وعدے، تمہیں کوئی میرے دوستو گمراہ نہیں کر رہا. میں تمہیں سینے کے سچے راز بتانے آیا ہوں. اگر پڑھ لو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں رہتے ہوئے اس عمل کو گوا دو گے تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. اب میرے غریب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ کو فل ڈیٹیل سے دولت کی طوفانی بارش کا عمل سمجھاؤں گا. صرف 3 منٹ میں انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی تم پر ہوگی. اب کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں. اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو درود شریف پڑھنا ہے. کوشش کرنا، دیکھیں عصر کے اور مغرب کے درمیان یا عصر کی نماز کے بعد میں نے وقت بتا دیا. دن آج پڑھیں، کل پڑھیں، کوئی بھی دن ہو، ٹھیک ہے نا. دن کی جگہ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں بھی ہو، وقت میں نے بتا دیا ہے. مسجد میں نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں. عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں. درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہے. کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں. اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں. اب دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اگر درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، میرے غریب دوستو، جو کہ اس عمل کے اندر آپ نے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام. اور یاد رکھیے گا یا ذل جلال والاکرام، جس کا مطلب ہے یعنی اے عظمت اور بزرگی والے، اے عزت دینے والے اور کرم فرمانے والے رب. یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی شان کو پکارنے کا ایک ایسا انداز ہے جس میں بندہ اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے. دوستو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور باقی رہنے والی تو صرف تیرے رب کی ذات ہے جو جلال اور اکرام والی ہے. یہ آیت خود اعلان ہے کہ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، مگر جو رب ذوالجلال والاکرام ہے وہ ہمیشہ دینے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دوستو حدیث کا نور ہے. نبی کریم نے فرمایا ذل جلال والاکرام کو لازمی پکڑ لو، یعنی اس نام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی زبان پر سجا لو، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو آسمانوں کے خزانوں کو کھول دیتی ہے. دوستو دیکھیں، دولت صرف پیسے کا نام نہیں، دولت ہے دل کا سکون، رزق میں برکت، عزت اور وقار، اور وہ آسانیاں جو بغیر مانگے مل جائیں. جب بندہ یا ذل جلال والاکرام کہتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کو پکارتا ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے. دوستو کہا جاتا ہے جب بندہ خلوص سے عصر کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو آسمان میں ایک ندا
لگتی ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری عظمت کو پہچان گیا ہے، اور پھر وہاں سے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ دوستو، عصر کا وقت ہو، آپ اکیلے بیٹھے ہوں، دل پریشان ہو، اور آپ آہستہ سے کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، یہ وہی لمحہ ہے آپ کے مقدر کو بدلنے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، دل کو سکون ملے اور قسمت بدل جائے، تو اس نام کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ۔ دوستو، تو پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے صرف اور صرف 11 ٹائم 11 بار پڑھنا ہے، اور باقی چیزیں بھی آپ نے وہیں بیٹھ کر پڑھنی ہیں، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل ختم کرنا ہے۔ ایک وظیفہ جیسے ہی 11 بار پڑھا، اب دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھیں، بتائی بھی ترتیب تعداد میں جو بتاؤں گا، پھر یا غنیو، پھر یا ربنا۔ یہ 4 چیزیں دیکھیں، یہ عمل کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ عصر کے اور مغرب کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وقت بڑا قبولیت کا ہے، اور اس وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جب آپ لوگ یہ 4 لاڈلے وظیفے خاص ترتیب تعداد میں پڑھتے ہیں تو یقین کریں اس عمل کے پڑھنے کے بعد مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی مشکلیں، پریشانیاں چند منٹوں میں زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا رزاقو کا معنی کیا ہے؟ یا رزاق یعنی اے سب کو رزق دینے والے، بار بار بے حساب عطا کرنے والے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو بغیر حساب کے دیتی ہے، بغیر پوچھے دیتی ہے، اور وہاں سے دیتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، قرآن کی روشنی میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، مضبوط۔ یہ اعلان ہے کہ رزق صرف کسی انسان، نوکری یا کاروبار کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ رزق اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو رزاق ہے۔ دوستو بزرگوں، عصر کا وقت ہے، دل پریشان ہے، ذہن میں پیسے کی فکر ہے، اور آپ آہستہ سے کہتے ہیں یا رزاقو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل سے بوجھ ہلکا ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے جب بندہ خلوص سے یا رزاقو کو پکارتا ہے تو ایسے راستے بنتے ہیں، نئی آمدنی کے مواقع، اچانک فائدے، رکے ہوئے کام چل پڑنا، جیسے کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے لیے راستہ صاف کر رہا ہو۔ دوستو، یہاں سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے، کم میں زیادہ چلنے لگتا ہے، چھوٹی چیز میں خوشی آتی ہے اور دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ یہی اصل دولت ہے جو یا رزاقو دیتا ہے۔ لوگ یہاں سے پوچھتے ہیں میرے دوستو، وہ بار بار کہتے ہیں یا رزاقو، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب قسمت بدلنے لگتی ہے اور رزق ایسے دروازے سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، رزق صرف پیسہ نہیں، رزق ہے صحت، سکون، اچھے لوگ اور آسان زندگی۔ اور جب آپ یا رزاقو کو اپنا بنا لیتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو میرے دوستوں، پڑھنے والے کی تقدیر ایک دم سے بدل جائے گی۔ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے عصر کے بعد فوراً یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے فوری طور پر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے 11 بار پڑھا۔ پھر یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کو آپ نے سیکنڈ نمبر پر 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، ایک وظیفہ بھی کم زیادہ پڑھنے سے پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے، پھر حاصل حصول کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں خدارا ایک ایک چیز سمجھیں تاکہ آپ کو عمل کا پورا فائدہ نظر آئے، تاکہ آپ کی بھی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا غنیوں سے بہتر وظیفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔
میرے دوستو، یا غنی وہ نام ہے جو دل کو بے نیازی سکھاتا ہے اور قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں میں سے ہے جنہیں سن کر دل کو سکون ملتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے اور انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ غنی کا معنی ہے وہ جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور جس کے خزانے کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے واللہ هو الغنی، یعنی کہ اور اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی دنیا کے سب لوگ محتاج ہیں مگر ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور وہی ہے جو سب کو دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچے، جب آپ یا غنیوں کہتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کے خزانے آسمانوں سے بھی وسیع ہیں، جو ایک لمحے میں فقیر کو امیر بنا دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جو ٹوٹے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کی صفت بے نیازی کو اپنی زندگی میں بلانے کا ذریعہ ہے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہی اصل میں غنی امیر ہو گیا، یعنی اصل دولت پیسے میں نہیں، اصل دولت اللہ کی طرف جھکنے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا غنی امیری مال کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی ہے، دل کی بے نیازی سے ہے۔ یہ حدیث دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ، دوستو دولت پیسہ ہے، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں دولت دل کا سکون، اللہ پر یقین ہے۔ دوستو جب کوئی بندہ سچے دل سے یا غنیوں کو پکارتا ہے تو آہستہ آہستہ دل کی تنگی ختم ہوتی ہے، رزق کے راستے کھلنے لگتے ہیں، بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے، اور انسان لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگنا سیکھ جاتا ہے۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت آئے تو تم کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تمہاری عزت بڑھے، تمہاری ضروریات خود پوری ہونے لگے تو بس اپنے رب کو اس نام سے پکارو۔ اثر کے بعد یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ وہ صدا ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور آسمان میں قبولیت بن جاتی ہے۔ دنیا تمہیں کبھی مکمل نہیں کر سکتی، لوگ تمہیں کبھی مطمئن نہیں کر سکتے، مگر جب تم اللہ کو یا غنیوں کہہ کر پکارو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے دل میں یہ احساس ہوگا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہی احساس اصل دولت ہے، اصل سکون ہے، اصل کامیابی ہے۔ دوستوں تو آج کے اس جلالی عمل میں، اثر کے بعد کے اس مجرب ترین عمل میں تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنی ہیں، جسے بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کریں جب پڑھنے بیٹھیں گے تو ایک آدھی منٹ میں سب کچھ پڑھ لیں گے، اور یہ ایک آدھی منٹ کا عمل تمہیں ہر مشکل پریشانی سے چھٹکارا دلوائے گا، ہر بیماری سے تمہاری میرے دوستو حفاظت کروائے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو جلالی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پورے 41 ٹائم یعنی کہ 41 بار پڑھنا ہے۔ اب 41 بار جب یا غنیوں کو پڑھ لیں، اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہنا شروع کر دینا ہے۔ میرے دوستو ربنا وہ پکار ہے جو آسمانوں کے دروازے ہلا دیتی ہے، یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ وہ آواز ہے جو بندہ زمین سے اٹھاتا ہے اور سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ربنا یعنی اے ہمارے رب، اے ہمیں سننے والے، اے ہمیں سنبھالنے والے۔ دوستو ربنا کا اصل مطلب دل کو ہلا دینے والی حقیقت ہے۔ رب کا معنی صرف مالک نہیں بلکہ جو پیدا کرے، جو پالے، جو سنبھالے، جو ہر لمحہ تمہاری زندگی کو بہتر بنائے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ربنا تو وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ کہتا ہے اے رب تو صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے، مگر مجھے بھی اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ دوستو قرآن میں ربنا دعاؤں کا شاہکار، قرآن میں بار بار ربنا آیا ہے، اور ہر بار ایک ایسی دعا کے ساتھ جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ پوری زندگی کا حصہ ہے۔ نبی کی زندگی میں ربنا کی طاقت
حضرت محمد جب دعا کرتے تو اکثر ربنا سے شروع کرتے، کیونکہ یہ لفظ عاجزی سکھاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب لے کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ ربنا کہہ کر دعا کرتے تو ان کی آواز کانپ جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دوستو، جب تم یا ربنا کہتے ہو تو تم اپنی کمزوری مان رہے ہوتے ہو، اپنی ضرورت ظاہر کر رہے ہوتے ہو، اور جب اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہو۔ یہ لفظ کہتا ہے، یا اللہ میں ٹوٹا ہوا ہوں مگر تو میرا رب ہے، مجھے سنبھال لے۔ اگر کوئی بندہ دل سے ربنا کہنا شروع کر دے اثر کے بعد تو دل نرم ہو جاتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنتا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دوستو، دنیا میں سب چھوڑ سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، مگر جب تم کہتے ہو ربنا تو آسمان سے جواب آتا ہے، میں یہاں ہوں، بتاؤ کیا چاہیے۔ آج ابھی اسی وقت آنکھیں بند کریں، 3 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیں تو چوتھے نمبر پر یا ربنا یا ربنا، ربنا مجھے اپنے قریب کر لے، ربنا میری تقدیر بدل دے، ربنا مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ دیکھنا ایک عجیب سکون دل میں اترے گا۔ ربنا وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، یہ وہ صدا ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی آپ کو پوری ایک تسبیح 100 بار، یعنی کہ 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ 100 ٹائم جب یا ربنا پڑھ لیں تو بالکل آخر میں سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے، تاکہ اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے۔ دیکھیں دوستو، سورہ کوثر ایک چھوٹی سی صورت مگر بے حساب خزانے۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، مگر اس کے اندر جو راز چھپے ہیں وہ پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو، کوثر کا معنی ہے بے شمار خیر، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ صرف ایک نعمت نہیں، اللہ کی طرف سے ان لمیٹڈ عطا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے عطا کی گئی، یعنی یہ سورت صرف دنیا کی نہیں، جنت کی خوشخبری بھی ساتھ لائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ یہاں غور کریں، اللہ دیں گے، بلکہ دیکھیں یہاں غور کرے، اللہ دیں گے نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے دے دیا، یعنی عطا ہو چکی، رزق لکھا جا چکا ہے، عزت طے ہو چکی ہے، بس بندے کو یقین کرنا ہے۔ اور ساتھ میں فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ کوثر تمہاری زندگی میں بھی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ دوستو، عبادت خزانے کھلنے کی کنجی ہے۔ دوستو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی نامراد اور بے نشان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ خود بندے کے حق میں اعلان کرتا ہے، جو تمہارے خلاف ہے وہ خود ختم ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الکوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، یعنی عزت، دولت، کامیابی۔ دوستو، جنت سب کچھ اس ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے سورہ کوثر پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ تنگی آسانی میں بدلتی ہے، کمی برکت میں بدلتی ہے، خوف سکون میں بدلتا ہے۔ یہ سورت سکھاتی ہے تمہارے پاس کم ہے، تمہارے پاس کوثر ہے۔ اگر دنیا تمہیں کہے تمہارے پاس کچھ نہیں تو مسکرا کر کہنا، میرے رب نے مجھے کوثر دے دیا۔ آج اکیلے میں عصر کے بعد بیٹھ کر 4 چیزیں تم نے پڑھ لی ہیں، تو چوتھے نمبر پر دل سے یہ سورت پڑھو اور تصور کرو تمہارے سامنے جنت کی نہر بہہ رہی ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے۔ سورہ کوثر ہمیں سکھاتی ہے، اللہ دے تو بے حساب دیتا ہے، بندہ جھکے تو مقام پاتا ہے، اور دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب اللہ ساتھ ہو۔ دوستو، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے، اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے فقیر بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربی کا ونہر انا شانیہ کا هو الابتر، دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربی کا ونہر انا شانیہ کا هو الابتر، تین بار ہو گیا. آپ نے ٹوٹل 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے. اور جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو بالکل آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. بس اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. یقین کریں میرے دوستو، آج وہ ملے گا جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا لیکن ناکامی ملی. انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. ویڈیو کو دل سے شیئر کریں، کومنٹس میں اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اگر اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے. اور اگر روزانہ میری اس طرح کی اچھی ویڈیوز چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے دوستو، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.